وہ بکریوں کا چرواہا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا رنگ بھی سخت سیاہ تھا اور سخت گرمی محنت و مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بے تحاشا بہتا تھا۔ وہ سارا دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں مگن بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے غرض نہیں تھی۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور بکریاں چر رہی تھیں۔ یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان یہودیوں سے پتہ تو کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے۔ وہ ان یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہو؟ وہ یہودی بولے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس حبشی غلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کو دیکھوں۔ وہ اٹھا لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میری دعوت توحید کی دعوت ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ وہ شخص بولا، اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو اللہ کا نبی مان لوں تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تمہیں جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تجھے ضرور جنت دے گا۔ اس نے پوچھا، مگر اب اس ریوڑ کا کیا کروں جو کہ میرے ساتھ ہے؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی ہی آباد تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اس شخص نے اس میں اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لیں اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جسم مبارک کو دیکھ کر فرمایا، اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے اور جنت کی 2 حوریں اسے عطا کر دی ہیں۔ یہ حسین چہرے والے صحابی حضرت اسود راہی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدقے دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔